ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب؟ کون بول رہا ہے؟ ہاں ہاں، تو آپ کے پاس ٹائم ہے یا ارے افطار کا کون وقت ہو گیا آپ کیا؟ کون بول رہا ہے؟ جی میں ہوں. شیری رضا بات کر رہا ہوں. اچھا، فرمائیے RSS جناب. والے کی وہ سلام سے چلتے ہیں جو. استغفر اللہ. میں آپ لوگوں کے سلام کا جواب ریجیکٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ جس کے سنت پہ عمل کرتے ہو نا، ان کے شان میں گستاخی کرتے ہو، تو آپ کو سنت پہ عمل کرنے کا حق ہے ہی ہاں، نہیں وہ نا. RSS والے بھی ایسا ہی بولتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، ہلو، تراویح کتنی رکعت ہے؟ تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے. تہجد کتنی رکعت؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ نہیں، عوام کو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ میں وہی وہی بتا رہا تعریف ہوں. کیجیے آپ. میں تہجد تراویح دونوں ایک ہی نماز ہے. آپ کے نزدیک میں تہجد آپ سے کتنی سوال رکعت کیا ہے؟ کر رہا ہوں یار. ہاں، میں جواب سنیے، ہی میں دیا نا. سوال، تو ڈر کیوں میں رہے آپ ہو؟ سے سوال کر رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا ہوں کتنی رکعت ہے. ارے تو میں پوچھ تمہارے رہا حساب ہوں سے تھوڑی جواب دوں تعریف. گا. دیکھیے میں تعریف پوچھ رہا ہوں. تو میں بتائے تو صحیح. تو تہجد 8 تراویح رکعت، دونوں 8 ایک نماز ہے. تمہارے نزدیک تہجد کتنی رکعت ہے یہ پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا بھائی یہ ہوں سنت کہ طریقہ ہے. تراویح کی اللہ کے تعریف نبی کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کر کے 8 رکعت صحابہ کو تراویح بات ہو کو ہی نہیں سکتا ہے نا، کیونکہ تعریف سے صادق پہلے نہیں ہو رہی ہے. پہلے میری ایک بات بتاؤ. تعریف پہلے میں نے جو سوال تعریف کیا سے وہ سمجھنا صادق اسی لیے نہیں ہو تمہیں رہی ہے. 8 رکعت مان لی ہے نا. جی ندیم صاحب ہاں، سنیے، آپ ہو گیا. دیکھیے، آپ تھوڑا سنجیدہ آدمی ہیں، سنتے ہیں، اور تھوڑا بہت نہیں تو مان لیجیے آپ اہل حدیثوں سے تھوڑا آپ بھائی کے اندر صلاحیت ہے بات کرنے کی. اور لوگوں کی طرح میں نے دیکھا کہ مطلب جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ بھوکنے لگے. دیکھیے بات مسئلہ یہ ہے، میں آپ سے خالی پوچھ رہا آپ ہوں بھی سنجیدگی کہ سے میرا تراویح جواب کی سنیے تعریف گا کیا ہے. اور بات کریے گا. میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ تراویح اور تہجد قیام اللیل ایک ہے. میں میں نے خالی میرا اتنا پوچھ جواب رہا تھا ہوں. عوام الناس سنیں گے ان کو سمجھ میں آئے گا. آپ کیوں نہیں، ٹینشن لے رہے ہیں؟ عوام الناس کو سنانا مقصد ہے یا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ مقصد ہے؟ مقصد اصلاح کرنا ہے ہمارا عوام الناس کی. تو آپ تو عوام الناس جب کی سلام کا اصلاح جواب کرنا نہیں ہے. دے رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے آپ کے سنیے، گلے میں ٹوک ڈال دیا گیا. تو جس کی سنت پہ آپ عمل کر رہے ہیں ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. آپ بتائیے، نبی پاک کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں تو احمد سلام ان رضا کی خان سنت سے پہ عمل بڑا کیسے کون کرتے ہیں؟ گستاخ رسول ہوگا جو کہتا ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. نعوذ باللہ. یہ کس نے کہا ہے؟ احمد رضا خان. ارے میرا کتنے یہ بڑے قدم ہر گدھول ولی نبی ہو آپ. میرا یہ قدم ہر ولی کی وہی گردن میں پر ہے. کہتا ہوں، میں وہی کہتا ہوں کہ وہاوڑا بولتا ہے لیکن سمجھتا اچھا نہیں ہے. بتاؤ، یہ بات پتہ ہے کس یہ نے کہی جملہ تھی؟ جو ہے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، میں احمد رضا خان کی گردن پہ رکھ دوں؟ سنیے، اور گستاخی حضور شمار مت غوث کرنا اعظم تم. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سنیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے. یہ احمد رضا خان نے لکھا ہے. تو لکھا ہے تو مطلب کس کی طرف منسوب کیا گیا ہے؟ غوث کسی اعظم کی رضی طرف اللہ کرے نا، تعالیٰ عنہ کی نعوذ طرف باللہ گستاخی منسوخ کرے گا. احمد رضا خان کو کچھ سمجھتا نہیں تھا کیا؟ نہیں. یہ بھائی ماں سنیے، بہن کی مطلب گالیاں یہ ہے، ہو عبد القادر جیلانی کی سنیے، طرف تم منسوخ کر دو گے نعوذ باللہ کہ وہ نعوذ باللہ انبیاء کی گردن پہ پیر رکھیں گے. دیکھیے وہاں پر لکھنے آپ کے سمجھنے میں غلطی. اب اس کتاب کا نام بتائیے جہاں پر یہ لکھا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ ملفوظات وغیرہ تعالیٰ پڑھو، عنہ ان نے کی تو یہ بے بات شمار لکھی. کتابیں ہیں، تک ان ہاتھ میں لے کے جی، گھومتا ہے. ملفوظات ان کی کتاب ہے. اور پھر انہوں نے تو یہ بھی لکھا نا، کیا ماننا ہے وہ اچھا، اس کو ملفوظات، رحمۃ اللہ علیہ سنیے، لکھا ہے. ارے یار ملفوظات وہ کسے میں کہتے ہیں؟ ملفوظات پڑھ رہا تھا احمد رضا خان کے، تو اس میں انہوں نے رحمۃ اللہ لکھا. کس کو معلوم ہے؟ وہ جو کیا چوڑیاں چیز؟ بجانے والے ولی صاحب تھے نا احمد آباد کے، جو بولتے تھے اللہ کی میں بیوی ارے ہوں نعوذ باللہ. تو یہ سب تم چھوڑیے. جو پہلے میں اللہ کی بیوی اپنے ایک آپ کو موضوع پہ بولتا بات ہے کیجیے یار. اس کو رحمۃ اللہ بولتے، تو یزید کو رحمۃ اللہ بولنے میں تمہیں کیوں کاٹے آتے؟ وہ تو اہل توحید تھے. سنیے، اچھا یزید اہل توحید تھا. ہاں بالکل، ان کے ایمان، ان کے تقوی، ان کے استغفر اللہ رب عقیدے میں تو کسی نے اس اشکال پیش موضوع نہیں پہ کیا. کم سے کم صحابی کا سنیے بیٹا سنیے ہے. اس موضوع پہ آپ مجھ سے مباحثہ کریں گے؟ ارے موبائل کے تو ہمیشہ تیار رہتے ہم. تم اپنے اہل اس وائل کو لے موضوع آؤ پہ آپ کبھی بھی. مباحثہ کریں گے؟ یزید کے بالکل. تعلق سے آپ یزید کا نام لے کے کودیں گے، میں امام حسن رضی اللہ پوچھنے تعالیٰ عنہ والے کے کام نام نہیں لے کے کرتے. کودوں تم گا. پوچھ جانا کہاں کودو گے، تیل کی کڑھائی میں. تو پھر ڈر لگتا ہے تمہیں، تو پھر تم اپنی بھائی یہ کہو کہ تمہارا پاگل حشر چالے یزید تھوڑی کے ساتھ کرتے ہیں. ہوگا. تم کیا اپنے یہ آپ کو تم ابراہیم علیہ السلام سمجھے جو آگ میں کود یہ جاؤ کہو گے؟ جتنے وہابی ہیں سب کا حشر یزید کے ساتھ ہو. تم کہو پوچھ آمین. جاؤ. سنو، تم کسی یا کا بھی اللہ، نام لے کے سنو، آگ یا میں کود اللہ، جاؤ. جتنے سنو، تو مباحثہ کرنے کے لیے ڈرتے ہو، مناظرہ تو ہاں کرتے دیکھو نہیں ہو، مباحلہ فون پہ کرتے بات کر رہا سنو ہو. مباحلہ چلیے، کرتے ہیں. سنو مباحلہ ہاں کرتے ہیں. جی. تم آگ میں کسی کا بھی نام لے کے کودو، اگر تم بچ گئے تو میں کودوں گا، اور تم نہیں بچے تو میں نہیں کودوں گا. چلو منظور ہے؟
ساتھ میں کودا جائیں گے. نہیں تم ڈر گئے تم یار. تمہارا موبائل ہے. چلیے ٹھیک ہے, میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر میں کودنے کے لیے تیار ہوں. کود جاؤ گا, تم بچ گئے زندہ تو پھر میں کودوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے پہلے آپ کو بھی آپ ایسے کر لیں گے. موبائلہ کیسے ہوتا ہے, دونوں طرف جلائی جائیں گی, دونوں طرف کودے جائیں گے نا. پاگل چالے نہیں کرتا, ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے. آپ کا دعویٰ ہے یزید حق پر ہے, میرا دعویٰ یزید حق پر نہیں ہے. کس نبی نے کیا؟ آپ کا دعویٰ ہے یزید حق پر ہے, میرا دعویٰ ہے یزید حق پر نہیں ہے. تو آپ دونوں کودیں گے نا بھائی. پاگل چالے تم کرو نا, ہم کیوں کریں؟ دیکھ گالی دے رہا ہے تو, میں تیرے کو گالی دیا ہوں نا. ارے اچھا یہ بتائیے, میں نے آپ کو گالی دیا ہے تو کیا میں گٹر میں کودوں گا؟ پاگل چالے. تو آپ نالی کے کیڑے کھاتے ہیں. یہی تو بول رہا ہوں نا. اب دیکھا نا پاگل چالے ہوئے نا. پاگل چالے ہوئے نا. آپ نے گالی دیا, میں نے گالی نہیں دیا. پاگل چالے یہ گالی نہیں ہے, یہ تمہاری صفت ہے. ہنسی کا مطلب ہنسنا نہیں بھائی, تم دماغی مریض ہو. ہم تو یزید کے تعلق سے کریں گے موبائلہ. اچھا یہ بتائیے یزید کے تعلق سے مناظرہ یا موبائلہ کیا کریں گے آپ بتائیے؟ یزید تم کچھ بھی نہیں کرو گے, تم زبانی کا جمع خرچ ہو. وہ ایک بریلوی نے بھی ایسی بولا تھا, بولے گرم گرم تیل کی کڑھائی میں کودوں گا, آج تک کودا نہیں. میں نے تو بچ گیا تو میں کودوں گا. آئیے تب نا, آپ بھی کودیں گے. تو آئیے, چیلنج تم کر رہے, آئیں گے ہم. واہ یار کتنے بھاگتے تم ڈر کے. کہاں پہ آنا ہے, آنا کہاں پہ؟ ہاں برہانپور آ جاؤ. ایک اچھا کہاں؟ میں گرم گرم تیل کی, تم ایک کام کرو, 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ لکھ دو کہ میں موبائلہ کرنے آ رہا ہوں, گرم گرم تیل کی کڑھائی میں کودوں گا, مر گیا تو میں ہی ذمہ دار. میں بھی لکھوں گا اور اس میں نام رہے گا کہ دونوں ساتھ میں کودیں گے. نہیں یہ پاگل چالے ہم نہیں کرتے. پاگل چالے تو ڈرتا ہے اپنی دکھایا دانت پٹا. میں وعدہ خلافی نہیں کرتے, اس لیے ہم جملے بازی نہیں کرتے, کیونکہ منافق کی پہچان ہم اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. جو بول دے منافقوں کی علامت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کی پائی جاتی ہے. تم چھوڑو, تمہاری اوقات نہیں موبائل. ڈر گئے تراویح کی تعریف نہیں کر پا رہے ہیں, پھر یزید کو معاذ اللہ ہو گیا. تراویح پہ آ جاؤ. مومن توحید کی طرف سے ثابت کر رہے ہیں. ارے وہ تو مومن تھے, صحابہ کے بیٹے ہیں, گھر میں پیدا ہوئے. کافر تھا. تو پکا کافر ہے. امام بخاری کافر نہیں ہو تو پکا کافر. وہ کافر نہیں ہو تو تو پکا کافر. ارے اللہ کے نبی کی حدیث ہے, کسی کو کافر مت کہو, اگر وہ کافر نہیں ہوا تو کفر تم پر لوٹ آئے گا. اب تو نے امیر المومنین یزید کے ایمان توحید پہ شک کیا ہے. امیر المومنین ہے وہ. امیر المومنین ہے, اہل بیت کے امیر المومنین ہے. حضرت حسین نے امیر المومنین کہا ہے, عبداللہ ابن عمر نے امیر المومنین کہا ہے, صحابہ اکرام نے امیر المومنین کہا مانا ہے, حضرت امیر معاویہ نے امیر المومنین بنایا ہے. سن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یزید کے زمانے میں. ہاں تو ہاں بخاری کی روایت پڑھے نہیں کیا؟ دیکھو بخار آ گیا کیا, جس نے یزید کی بیعت توڑا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, یہ کس نے بولا؟ اچھا یہ ہے, یہ حدیث شریف ہے. ہاں بخاری میں. کیا رہتے ملنے یار. ارے بخاری کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں احمق آدمی گدھول دماغ کا ان کا. تیرے کو کسی نے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے زمانے میں یہ تھے اور بیعت بھی کر رہے ہیں. ہاں ارے بیعت کیے تھے اور بولے جو یزید کی بیعت توڑے گا اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تم کوفیوں سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا وہ تو ہمارے سلام کا جواب نہیں دے دے, کیونکہ صحابہ نے تم کو پلیت کہہ دیا. کیا چیز؟ صحابہ نے تم کو پلیت. یہ حدیث شریف کہاں ہے؟ یہ حدیث شریف کہاں ہے؟ آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ بخاری میں دے دوں گا میں. اسی آڈیو کے ساتھ حدیث لگا دوں گا. نہیں باب نمبر بتا دیجیے آپ. باب میرے کو یاد نہیں, میں اسی آڈیو کے ساتھ حدیث لگا دوں گا. تو کیسے, تب میں بھی دیکھ لوں ذرا. پورا حدیث کے الفاظ تو سنو کیا ہے پورے, اور میں آپ کو دے سکتا ہوں. تمہارے کو ہدایت مل جائے. کسی نے بھی یزید کو مومن نہیں مانا ہے. سنو تو پہلے یہ حدیث کے پورے الفاظ سن لو تاکہ تمہارا کو ہدایت ملے. کہ جب عبداللہ ابن عمر آئے, کیونکہ مدینہ والے بیعت توڑ رہے تھے, تو جو بیعت توڑ رہے تھے نا ان کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر آئے, تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر کو بٹھانے کے لیے دسترخوان بچھایا, خاطرداری کرنے کے لیے, مہمان نوازی کرنے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت کتاب و سنت کے مطابق کی ہے. کس کے مطابق؟ کتاب و سنت کے مطابق. اور جو یزید کی بیعت وعدہ خلافی کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے پچھواڑے میں جھنڈا گاڑے گا. وعدہ خلافی کا جھنڈا کدھر گڑے گا معلوم ہے؟ مرفوع حدیث میں جو لوگ دنیا میں وعدہ خلافی کرتے
وہ قیامت میں ایسے رسوا ہوں گے کہ ان کے پچھواڑے میں جھنڈا رہے گا، وہ جھنڈا لیے گھومیں گے. اب سنیے پھر اس کے بعد سنیے. ہاں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت کتاب و سنت کے مطابق کی ہے، اور جو یزید کی بیعت توڑے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اچھا بخاری کی روایت ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ آپ نے نہیں پڑھی ہے؟ ہاں انہوں نے تو آخر میں خود بول دیا نا امیر المومنین یزید کی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، تبھی تو کوفیوں نے مارا. استغفر اللہ. ہاں یہ بھی صحیح روایت ہے تاریخ الطبری میں. کیا ہے کہ امیر المومنین کے پاس میں امیر المومنین یزید کے پاس مجھے لے چلو میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، تبھی تو کوفیوں نے مارا ان کو، جیسے حضرت علی کو مارا، جیسے حضرت حسن کو مارا. کوفیوں نے حضرت علی کو نہیں مارا کیا؟ اچھا 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 اچھا. ہاں صحیح روایت ہے، صحیح روایت. ساری بات کہہ رہے ہیں، سنیے آپ یہ ساری بات کہہ رہے ہیں، بہت ذمہ داری آئے گی آپ کے اوپر یہ بات. ارے کتاب چھاپی ہے بھائی، ہم نے 3-4 سال ہو گئے، تم کیا ذمہ داری کی بات کر رہے ہو؟ نہیں آپ یزید بن معاویہ پہ کتاب بھاری پڑے گا یہ بات. ارے بھاری کا پڑے گا، تم پہ بھاری پڑ گیا. ایک بار آپ بول دیجیے. امیر المومنین یزید، حضرت حسین نے کہا امیر المومنین یزید، ہم سینہ ٹھوک کر بولتے ہیں، اور جو چڑے وہ اہل بیت کا دشمن. رحمۃ اللہ علی الکاذبین. آپ اتنا بول دیجیے خالص، آپ اتنا بول دیجیے کہ جو یزید کا حشر ہے وہی سارے وہابی دیوبندیوں کا حشر ہوگا. ارے جو امیر المومنین یزید کا حشر ہوگا وہ ہمارا حشر ہوگا، تمہارا کوفیوں کے ساتھ. اچھا بولو آمین. بس 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 آمین بولو. تمہارا ہم حسینی ہیں. ارے تم حسینی نہیں، غدار ہو. سنیے تم کوفی غدار ہو، حسینی مت بولو. وہ جو کوفہ کے غدار تھے نا جنہوں نے بیت توڑے، حضرت علی کو شہید کیے، حضرت حسین کو شہید کیے. دلیل اب تمہیں قرآن و سنت سے بھی میں دوں گا دلیل. تمہارے کو آتا نہیں، تم بڑبڑ شروع کر دیتے ہو. کیا تھا. ہاں چلو تراویح پہ آ جاؤ. اچھا تراویح پہ بات کرو گے. اب اتنے بڑے کافر، اتنے بڑے فاسق فاجر کو، اتنے بڑے جہنمی کو اپنا میں کافر ہوں. تو بلا شک صبح بالکل مجھے کوئی شک نہیں. چلو بھائی اگر میں کافر نہیں ہوا تو تم تو پکے کافر ہو. ہاں اگر تم کافر نہیں ہوا تب نا. چلو آج سے میں تم کو سلام نہیں کروں گا جب تک تم کلمہ نہیں پڑھو گے. حدیث شریف کا منکر ہے. اب ہم تمہیں والسلام علی من اتبع الہدی کہیں گے. پھر نہیں تو مجھے کچھ مت کہ تو میرا جوتا کھا خالی، مجھے بہت سکون ملے گا میرا جوتا کھائے گا. تو خالی اتنا بتا تو کھانے والے نہیں مارنے والے باتیں. ابے تو اب اتنی جگہ بھاگا ہے مار کھا کے چوٹیا. وہ میرا نام ہے فاروق خان رضوی. فاروق خان رضوی 2 منٹ بھی بات نہیں کر پائے گا میرے سے. ابے تو میرے سے بات کر پاتا ہے؟ ابھی تک 8 گھنٹے سے تیری دھلائی کر رہا ہوں. ابھی آدھے گھنٹے ہو گئے. 12 منٹ بات کیا بولنا آدھا گھنٹہ. 2 منٹ تو تیرا صوفی کلیم رضوی بات نہیں کر پاتا. 2 منٹ تیرا فاروق خان رضوی بات نہیں کر پاتا. ابھی تو تیرے جیسے لوگوں سے کون بات کرے گا. چل تراویح پہ آ جائے. ہاں آپ بتائیے لغوی اور اصطلاحی تعریف کیجیے تراویح کی. لغوی اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ تراویح جمع کا صیغہ ہے تربیتین تراویح. وہ نماز تہجد تربیحتین اور تربیحتن کیا ہے؟ تربیتین تراویح. تربیحتن کیا ہے؟ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے. تربیحتن کیا ہے؟ تثنیہ. اچھا تربیحتن تثنیہ ہے. تربیتین نہیں تربیحتن کیا ہے؟ تربیتن واحد تربیتین آپ نے تثنیہ. چلو ہو گیا، آگے بڑھو ہو گیا. نام روکو، بچہ بڑا ہو گیا، اسکول بھیجو. کیا چیز ہو گیا بڑا؟ ابھی اسکول بھیج دو اس کو. کیا بھیج دوں؟ ارے بڑا ہو بھی ہو گیا وہ، اسکول بھیج دو اس کو. اب پریشان مت رہو تم. آگے بڑھو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، دماغ سے کمزور ہو تو. ہاں تو میں بتا رہا تھا تراویح جو لفظ ہے یہ وہ تہجد کی نماز. ابھی آپ دیکھیے تہجد پہ چھوڑ تسلی سے سنو نا میرا جواب. پہلے تسلی سے آپ ایک بار اپنی مسجدوں سے اعلان کرا دیجیے. ہم نے اس پہ بھی کتاب لکھی ہے نا تہجد پڑھتے ہیں. ارے بھائی ہم نے اس پہ بھی کتاب لکھی ہے. اللہ کے کہاں لکھا ہے آپ نے تو تراویح کے نام سے کتاب اتنی زبردست ہے، تم پڑھ لو گے ہماری ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی. نہیں تم لکھے ہو اس میں کیا لکھے ہو؟ تمہیں سمجھا رہا ہوں، پہلے تم ہمارا موقف سمجھ لو تاکہ تمہیں اشکال جو ہے دور ہو جائے. تمہارا جو موقف ہے نا، دیکھو اہل حدیث کا جو موقف ہے نا وہ تمہیں معلوم نہیں، اس لیے تم الجھتے ہو. پہلے ہمارا موقف سب معلوم ہے. اچھا بتاؤ کیا اہل حدیث کا موقف ہے؟ مجھے پتا ہے. اچھا بتاؤ.
اہل خبیث کا موقف یہ ہے کہ سب کو گمراہ کرو، سب کو گمراہ کرو. تراویح پہ ہمارا موقف بتاؤ. جھوٹ مت بولو. دیکھو جھوٹ بولے گا روزہ قبول نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہاں بڑا کہتا ہے نہیں نبی کچھ نہیں جانتے ہیں، نبی بغیر وحی کی کوئی بات کہیں گے میں نہیں مانوں گا. بنا وحی کے تو کہتے ہی نہیں نبی. یہ تو احمد رضا خان نے بھی کہا. ارے یہ تو احمد رضا خان نے بھی ترجمہ کیا ہے. نہیں یہ بتا احمد رضا خان خود کہتا ہے کہ نبی کوئی بھی بات بنا وحی کے نہیں کہتے. وہی غیر مطلوع ہے یا وہی مطلوع ہے یا وہی غیر مطلوع، تو کیسے ڈیفینڈ کرے گا؟ ارے وہی غیر مطلوع قرآن حدیث ہوتا نا پاؤلے. تو کیسے ڈیپینڈ کرتا؟ ڈیپینڈ ہو چکے آپ کو اس میں ہو جائے گا. وہی مطلوع جو ہے قرآن ہے، غیر مطلوع جو حدیث ہے. اگر تو لیکن فیصلہ کیسے کرے گا؟ ارے وہ سب ہو جائے گا. تو ٹینشن میں تراویح میں موقف جو تو نے جھوٹ بولا تھا اللہ تعالیٰ تیرا روزہ قبول نہیں کرے گا. تو نے جو جھوٹ بولا کہ تجھے اہل حدیث کا موقف معلوم ہے تراویح پر، پتا کیا ہے اہل حدیث کا موقف؟ تراویح کی نہیں، میں نے سارے ان کے عقیدے میں سب بتا دیے تیرے کو. تراویح پہ بتا دے. اگر تو جھوٹ بولا تیرا روزہ گیا. یہی موقف ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹے کے بھوکے پیاسے رہنے کی پرواہ نہیں کرتا. ہاں تو بالکل نہیں کرتا. اللہ تو پاک اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تیرے اللہ تو اجمیر میں ہے. روزہ ہوتی ہے، ہر آزا کا روزہ ہوتا ہے نا. جلدی بولنا. اہل حدیث کا موقف کیا ہے تراویح پر؟ اہل حدیث تراویح پہ نہیں، اہل حدیث کے تراویح تو بولنا ہے بتا رہا ہوں. تو یار اتنا اچھی بات کرتا ہے، ہر چیز بتا رہا ہوں. دیکھ اس لیے بول رہا ہوں نہیں آتا تیرے کو. میں بتا عبادت نہ کرنے دو. نہیں میں تیرے کو بتا رہا ہوں. پہلے تو سن لے. 3 دن قربانی ہے تو کھانے میں 4 دن آؤ، نماز 20 رکعت 8 رکعت پڑھاؤ. او بھائی یہی مسئلہ ہے نا. سننا اگر سن لے تسلی بھائی مت بول. تو سالے یزیدی ہے بھائی مت بول. ہم تیرا ارے بھائی تو سن لے یار. بول بھائی مت بول. تو تیری بہن کے بھائی تو سن لے. ارے تو تیری بہن کا بھائی سن تو لے آپ. ہاں تو تیری بہن کا میں کیا ہوں؟ ارے تو تیری بہن کا بھائی بھی نہیں ہے کیا؟ تیری بہن کا کیا لگوں گا میں کچھ بولوں گا روزے میں تیرے کو برا لگا. وہ تیری بہن کا بھائی بول رہا ہوں تیرے کو برا لگا. ارے تو ایسا مت کر رہے. تو ہنستا ہے تو مجھے بہت بیکار لگتا ہے قسم سے. تو میرا بھائی بولنے میں چڑ رہا ہے، تیری بہن کا بھائی بول رہا ہوں چڑ رہا. کیا پرابلم ہے تیرا دماغ ٹھکانے میں؟ تیری ہنسی مجھے بہت بیکار ہے. یزیدی کافر لالچی ہے. سارے جتنے یزید کے تعلق کو بتاؤں گا. اچھا میں بتا رہا ہوں پہلے ہمارا موقف سن تراویح پر تسلی سے، پھر اشکال کرنا. اہل حدیث کا جو موقف ہے تراویح کے مسئلے میں وہ اتنا ہے. موقف ہے کہ موقف ہے؟ دونوں بولے جا سکتے، موقف اور موقف دونوں صحیح. اچھا ہاں جی بالکل. تو اہل حدیث کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اصل میں وہ تہجد کی وہی نماز جو سال بھر پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ رمضان آنے کی وجہ سے مقدم ہو جاتی ہے اور ثواب کی نیت سے پڑھی جاتی ہے کہ جس نے رمضان کا قیام اور روزے رکھے ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ معاف. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام نہیں بھی پورا نہیں ہوا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے بھی یہ قیام کیا ہے، پابندی کے ساتھ کیا ہے، پورا مہینہ کیا ہے، باجماعت کیا ہے. تو تہجد کی وہ نماز جسے ہم رمضان میں بڑے بڑے لمبے لمبے قیام کر کے پڑھتے ہیں اسے تراویح کہتے ہیں. یہ وہی نماز ہے. یہ اس کی تعریف جو آرام کرتے ہیں نا 4 رکعت میں 1 بار 2 بار، تو اس کی تعریف پر اس کا نام پڑا ہے، لیکن اصل میں تہجد کی ہی نماز ہے. اب یہ ہم 8 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے یہ سنیے آپ نے یہ بات کہی ہے. میرا موقف پورا نہیں ہوا نا. میرا پورا نہیں ہوا موقف. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے اور ایسی پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، ورم آتے تھے. لیکن امتیوں کو آپ نے اتنی مشقت کرنے سے منع فرمایا. اس لیے بعد کے لوگوں نے نبی اور صحابہ کے بعد، نبی صحابہ نہیں، نبی اور صحابہ کے بعد کے لوگوں نے کیا کیے کہ 8 رکعت کی تعدادوں کو بڑھایا اور قیام کو چھوٹا کیا. جیسے 1 رکعت میں ہم 2 رکوع پڑھتے تو انہوں نے کیا کیا کہ 1 رکوع پڑھا تو اس کی 16 رکعت کر لی، تو کسی نے 20 کر لی، تو کسی نے 24 کر لی، تو کسی نے 28 کر لی، تو کسی نے 25 36 40 42 48 رکعت تک پہنچ گئے. تو اہل حدیث 8 رکعت سنت مانتے ہیں، اس کے بعد مستحب مانتے ہیں. 12 پڑھے، 16 پڑھے، 20 پڑھے، 24 پڑھے، 26 پڑھے، 28 پڑھے، 40 پڑھے، ہم اس کو برا نہیں کہتے. لیکن اگر وہ 20 کو پکڑ لیتا ہے اور 8 کو برا کہتا ہے تو ہم پھر اس کو چھوڑتے نہیں. یہ ہے ہمارا موقف. ہو گیا آپ کا موقف پورا ہو گیا نا آپ کا. تو یہ بتائیے آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی. ٹھیک ہے بالکل نا. تو یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں روزہ بھی رکھتے تھے، تو آپ لوگ غیر رمضان میں روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں نا. کون نہیں رکھتا؟ ابھی آئیں گے، عید آئے گی شوال کے، انشاءاللہ 6 روزے رکھیں گے.
پھر آئے گا اپنے، پھر عاشورہ آئے گا، عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، پھر آئے گا شعبان، شعبان سے روزہ رکھیں گے، بہت سارے روزے رکھتے ہیں بھائی. نہیں رکھتے آپ لوگ؟ ارے رکھتے نا بھائی، تیرو کیا علم ہے. اچھا تمہارے چلیے ٹھیک ہے رکھتے ہیں. سنیے، چلیے ٹھیک ہے رکھتے ہیں. تو آپ نے جو دلیل دی ہے نا، وہاں پہ صریح دلیل نہیں ہے کہ رمضان، غیر رمضان میں اسے مطلب تہجد کہا جاتا ہے اور رمضان میں تراویح کہا جاتا ہے. یہ اپنی طرف سے آپ نے کہی. نہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. کہاں پہ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا عبد الرحمن تابعی نے کہ کیف صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور وہاں پر جو قیام رمضان کا لفظ ہے نا، سنو وہاں پر جو حدیث میں، سنیے نا پہلے بات، پہلے حدیث پر پہلا لفظ دیکھیے آپ لوگ. ارے اللہ کے بندو، جو حدیث میں لفظ ہے نا فی رمضان، قیام رمضان کے تعلق سے جو حدیث میں لفظ ہے نا، اس پر سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اس سے مراد تراویح ہے. کہاں پہ اجماع ہے؟ کس نے اجماع کر لیا؟ ارے تمام محدثین نے، جس نے بھی فی رمضان کہا ہے نا، فی رمضان کا باب بانا ہے نا، قیام رمضان کا باب بانا ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ امام محمد ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے بھی 8 رکعت کی حدیث ہی لائی ہے تراویح کے باب میں، قیام رمضان کے باب میں. اگر وہ تراویح کی حدیث نہیں تھی تو امام محمد کو نہیں لانا چاہیے تھا. صریح آپ کے پاس صریح دلیل نہیں ہے کہ اگر مان لیجیے غیر رمضان میں اسے تہجد کہتے ہیں اور رمضان آنے کے بعد ہم تراویح کہتے ہیں، تو دلیل آپ دیجیے. تہجد پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. عبد الرحمان تابعی جب آئے، سنو حضرت عائشہ کے پاس، سنو نا بھائی، سنو پہلے ایک چیز سنو. عبد الرحمان تابعی جو آئے حضرت عائشہ کے پاس، کائی کے لیے آئے؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا اللہ کے نبی سال بھر تہجد پڑھتے ہیں. اب رمضان آ گیا ہے تو کئی خصوصی عبادت تو ہوتی نہیں ہے، تو رکعتوں کی تعداد، اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. دو سوال کیا تو حضرت عائشہ نے رمضان کے ساتھ ساتھ غیر رمضان کا بھی حوالہ دیا کہ جیسی غیر رمضان میں کرتے تھے ویسی ہی رمضان میں کرتے تھے. 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 11 رکعت پڑھنے کی حکمت کیا ہے معلوم ہے؟ 20 رکعت پڑھنے میں نقصان کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ یا 48 رکعت پڑھنے میں نقصان کیا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ اگر آپ 48 بات بول کے ختم کروں گا، آپ کی قیاس نہیں چلے گی. میں ایک بات بول کے آپ کو ختم کروں گا، شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگی. 8 رکعت پڑھنے کا فائدہ 20 رکعت پڑھنے کا نقصان یہ ہے کہ جب آدمی 20 پڑھتا ہے تو اس کا قیام چھوٹا ہو جاتا ہے، اور 8 پڑھتا ہے تو اس کا قیام لمبا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی لمبے قیام کرتے تھے. میں نے تو یہ دیکھا ہے 8 رکعت پڑھنے والے پہلے بھاگتے ہیں چپل چوری کر کے. 8 رکعت پڑھنے والے 1.5 گھنٹے میں پڑھتے ہیں، تم 20 رکعت پڑھنے والے آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتے، ترنت بھاگ جاتے ہیں. 8 رکعت پڑھنے والے ترنت چپل چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں. آپ کو بتانا تھا، آپ نہیں مانیں گے، اللہ آپ سے حساب لینے والا ہے. بالکل آپ کی اللہ کے نبی، ہم نے سنا ہمارے 8 کا جو مقصد ہے نا، لمبا قیام کرنا مقصد ہوتا ہے تاکہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کریں. آپ تو یزیدی، چلیے یزید سے ثابت کر دیجیے 8 رکعت تراویح ہے. وہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا تھا. نہیں یزید تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اتنا بڑا مجہول تھا، بیوقوف تھا، جاہل تھا، اجہل تھا. یہ تو اہل بیت نے کہا ہے کہ یزید کو ہم نے نماز کا پابند پایا. کون؟ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے. اہل بیت کون؟ اور امام زین العابدین کی قول بھول گئے؟ انہوں نے کیا بات کہی تھی؟ وہ تو 1 مہینے مہمان نوازی کر کے پوری زندگی میں نے جو کربلا کا منظر دیکھ کر کے نا یزید کے تعلق سے کیا فرمائے ہیں. وہ بول ہی نہیں سکتے، پانی نہیں پی اتنی کیا چیز، وہ تو بول ہی نہیں سکتے. وہ تو 1 مہینہ ان کے مہمان نوازی کی ہے. اچھا مہمان نوازی کیا، ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائے ہیں 1 مہینہ. ارے تم چلو افطار کا ٹائم ہو گیا، رو مت. السلام علیکم رحمۃ اللہ.